بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوسری شادی نہ کرنے کی دلیل کی حقیقت دیکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے دوسری شادیاں کی ہیں اور وہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے متقی لوگ تھے، آج ممکن نہیں، یہ ایک بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ایسی بات درست نہیں ہے، آج بھی ممکن ہے، قرآن حدیث قیامت تک رہے گا، عدل آج بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں نوعیت بدلی جا سکتی ہے۔ بعض کہتے ہیں جی عدل نہیں کر سکیں گے، عدل نہیں کر سکیں گے تو بچے بھی پھر پیدا انسان کرنا کیا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ عدل میں تو ان میں بھی ہوتا ہے، بلکہ آج زیادہ ضرورت ہے دوسری شادی کی، خواہشات زیادہ ہیں، صحابہ کے دور میں کم تھی فحاشی، آج تو بے پردگی زیادہ ہے پہلے کے دور، جب پہلے سب صحابہ کر رہے ہیں، نبیوں کے بارے میں ذکر ہے، ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، صحابہ سلف ایک سے زیادہ کر رہے ہیں، تابعین، تو آج تو زیادہ ضرورت ہے، فحاشی زیادہ ہے، آج بے پردگی زیادہ ہے آج، بلکہ زیادہ ضرورت دوسری شادی کی۔ صحابہ کو اپنے اوپر کنٹرول تھا، اپنے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ ہم کو تو ان سے کم کنٹرول ہے اپنے اوپر، تو اس لیے آج زیادہ ضرورت ہے۔ دوسرا، ہمارے معاشرے میں وہ مثال دی جاتی ہیں جو غلط لوگوں نے جو ہے نا وہ مطلب اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ فلاں نے اپنی بیوی میں عدل نہیں کر سکا، گھر ٹوٹ گیا، اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لیکن جن کے گھر کامیاب ہوتے ہیں، زندگی اچھی گزری ہوتی ہے دوسری شادی کرنے کے باوجود بھی، تو ان کی مثال نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ ان کی دوسری شادی کی بھی تو مثال دینی چاہیے۔ ایک دوسری شادی کسی نے کی، اگر نہیں چل سکی تو یہ ہر کوئی مثال دے رہا ہوتا ہے، جی فلاں نے ایسے کیا نہیں چل سکی۔ اگر ایک نہیں چل سکی، 10 کامیاب ہوئی ہیں، آپ ان کی مثال دیں، اچھے لوگوں کی مثالیں دیں۔ اچھے لوگوں کی مثالیں لوگ کم دیتے ہیں، برے لوگوں کی مثالیں زیادہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بات تو یہ ہونی چاہیے کہ شادی کریں دوسری، لیکن عدل بھی کریں، یہ بات ہونی چاہیے۔ بات تو یہ ہو، بجائے کہ عدل نہیں کر سکیں گے، آپ اس طرح کی باتیں کریں۔ دوسری شادی نہ کرنے کے نقصانات زیادہ ہیں۔ شادی کر کے عدل نہ کرنے سے، یعنی کہ دوسری شادی جو نہیں کرتا، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، بشرطے کہ کوئی شادی کر کے اگر عدل اس سے نہیں بھی کچھ ہوتا تو یہ بھی بہرحال ایک نقصان ہے، لیکن یہ کم ہے جو شادی نہ کرنے کے نقصانات ہیں اس نقصان سے۔ تو باقی لیکن ہاں، ایک عورت اس کو شوہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت اگر اس کو ایک شوہر ہی نہیں ملتا، اور ایک عورت ہے اس کو شوہر ملتا ہے لیکن عدل نہیں ہوتا، تو کون بہتر ہوگا؟ تھوڑا بہت ہوتا ہے عدل، لیکن زیادہ نہیں ہوتا۔ ایک عورت ایسی ہے جس کو آپ کہہ لیں گے اس کو شوہر ہی نہیں ملا، ایک عورت ایسی ہے اس کو شوہر ملا لیکن عدل صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، تو بہتر کون ہے؟ بہتر تو یہی ہوئی نا جس کو شوہر مل گیا ہے، دوسری شادی اس نے کی، اس کو شوہر مل گیا، تو عدل نہیں بھی ہوتا، تھوڑا بہت مسائل ہیں، تو یہ تو بہتر ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے، کہیں پہ بھی جا سکتی ہے، برائی میں پڑ سکتی ہے، تو بہتر کون ہے؟ دوسرا مسئلہ، عورتیں بعض کا شوہروں سے بلا وجہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے بھی بعض کا شوہر ٹائم نہیں دیتے، ہوتا ہے ایسے بھی عورتوں سے، عورتیں شوہروں سے بلا وجہ ڈیمانڈیں کرتی رہتی ہیں اپنے واجبی حقوق کے علاوہ۔ شوہر تنگ پڑ جاتے ہیں، گھروں میں ان کا دل نہیں لگتا، باہر رہتے ہیں، بیوی ساتھ گھر آئیں گے، بیوی ڈیمانڈیں شروع کر دے گی بلا وجہ۔ ہاں، ضرورت جو بنیادی ہے وہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن بلا وجہ اپنے شوہروں سے ڈیمانڈیں نہ کریں تاکہ آپ کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اب آگے ہم دیکھیں گے دوسری شادی غیرت ہے یا فطرت۔ دوسری شادی غیرت اور فطرت، اس موضوع پہ ہم آگے بات